بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے اسلحہ سے پاک معاشرہ۔ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ نے اپنی کتاب ٹیکہ میں لکھا ہے۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے نفریوں والے مضمون میں ذکر کیا ہے، ہمارے یہاں کچھ ایسا انوکھا رواج آ گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو ذرا دھلے ہوئے کپڑے پہننے کی سخت رکھتا ہے، وہ اپنے تئیں ہر کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کو اپنی حیثیت کا احساس دلائے اور اپنی شناخت کروائے، اور یوں یہ حمیت جتلانے کا جتن انہیں اور بھی غیر اہم بنا رہا ہے۔ اسلحہ، اور خاص طور پر کلاشنکوف کا رکھنا اور کبھی کبھی اس کی چمک دکھاتے رہنا انتہائی ضروری ہے، اور جو ان سے ذرا آگے ہیں، ان کی اس چمک کی جھلک ان کے باڈی گارڈ دکھا دیتے ہیں۔ ان سے 2 ہاتھ آگے والوں کے ساتھ ایسا بریگیڈ ہونا لازم ہے، اور جن کی رسائی حکومت تک ہے، وہ سرکاری گارڈ کا بندوبست کر کے اپنا مقام اور قد اونچا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے حریفوں کو ہراساں کرتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کو بھی اس دوڑ میں شریک ہونے کا چیلنج اور شے دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک خاص گروہ ان کی اہمیت اور دشمن داری کا وسیع پروپیگنڈا کر کے ان کے گناہونے کردار اور شخصیت کو مزید مسخ کر دیتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی دل جلا صاحب اقتدار ان ٹٹ پنجیوں اور نو دولتیوں کا شجرہ نسل نکلوائے۔ اس کام کے لیے اس سے زیادہ تگ و دو یا کھوج لگانے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک نسل پیچھے جانا ہوگا، سب کچھ عیاں ہو جائے گا، جیسے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ ان کے بڑوں کے اس پیشے یا مالی حالت سے عوام کو بے شک ناآگاہ کریں، صرف اس حقیقت کا وہ شیشہ ایسے پھڑیوں کو دکھا دیں تو وہ خود ہی ڈوب مریں گے اگر پانی ملا تو، جو کہ مشکل ہے۔ عام شہری تو انہیں دیکھتے ہی سانس رک جاتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر ملکی گوریلے شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور ابھی خانہ جنگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ حکومت اس عمل کو بڑھاوا دینے کی خود ذمہ دار ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں لائسنسوں کا اجرا اور سینکڑوں اسلحہ ڈیلروں کی موجودگی کے علاوہ افغان جنگ کی آڑ میں اسلحہ کا تحفہ، علاقہ غیر کی منڈیاں، حکومت کی بے بسی، ملک میں اسلحے کا سیلاب لے آئی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت آرڈیننس کے ذریعے اسلحہ لائسنس کینسل کرے اور علاقہ غیر کی منڈیاں بند کروائے۔ اسلحہ واپسی کی میعاد مقرر کی جائے۔ اسلحہ ختم کرنے کے لیے پولیس کو وسیع اختیارات دیے جائیں۔ مدت مقررہ کے بعد اسلحہ کی برآمدگی پر مثالی سزائیں دی جائیں۔ آئندہ جج حضرات کے علاوہ تمام لوگوں کو مہیا کی گئی پولیس گارڈ واپس لے کر ان کو معاشرے میں امن و امان بحال کرنے پر مامور کیا جائے۔ پھر بھی جن کو اپنی حرکات کی وجہ سے ایک دوسرے سے جان کا خطرہ ہو، تو اول تو اسلحہ کی واپسی کے بعد یہ خود ہی ٹل جائے گا۔ اس کے باوجود جو لوگ بضد ہوں کہ انہیں خطرہ ہے، تو پھر یہ جانیں دونوں افراد سے چلی ہی جائیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ یہ کینسر زدہ خون ضائع ہونے میں ہی معاشرے کا سکون اور قوم کی عافیت ہے۔ خدشہ ہے کہ اگر ایسے اقدامات فوری نہ کیے گئے تو میاں کے خلاف بیوی اور بیوی کے خلاف میاں، نیز والدین کے خلاف اولاد بھی ہتھیار بند ہو جائے گی، اور پھر قیامت کو دعوت دینے
یا اس کے انتظار کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ بھی ٹیکسی کا انتظار نہیں کرے گی، خود چل کر آ جائے گی۔ سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، اسلحہ سے پاک معاشرہ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام اور ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔